اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل تمثیل، ہاتھی اور اندھے۔ قارئین کرام، لوگوں میں کافی حد تک اختلاف کا باعث اس وجہ سے بھی ہے کہ ہر ایک کی بات میں کسی نہ کسی طرح سچائی کا پہلو مترشح ہوتا ہے۔ وہ اپنے گمان میں صحیح و درست کہتا ہے، لیکن وہ اس بات سے نہ بلد ہوتا ہے کہ اس کی بات میں بعض پہلو سے کافی سکم پایا جاتا ہے، مگر وہ بے ضد ہوتا ہے کہ اسے اس میں پوری آگاہی حاصل ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال ان اندھوں کی سی ہے جنہوں نے خبر سن کر شہر میں ایک ہاتھی آیا ہے۔ ان اندھوں کو ہاتھی دیکھنے کا شوق چرایا۔ وہ کشاں شہر میں آوار ہوئے تاکہ ہاتھی کی معرفت حاصل کر پائیں۔ اندھوں نے خیال کیا ہاتھی کی شناخت کے لیے ان کے ہاتھ ہی کافی ہیں، چنانچہ وہ ہاتھوں سے ہاتھی کو ٹٹولنے لگے۔ کسی کا ہاتھ کان پر لگا، کسی کا پاؤں پر، کسی نے دانت ٹٹولے، اور پھر اپنے ہم جنس دوسرے اندھوں کے ہاں ان کا جانا ہوا تو وہ ہاتھی کے اوصاف بیان کرنے لگے۔ جس نے جس طرح ٹٹولا تھا اسی کے مطابق ہاتھی کی شکل و صورت کا اظہار کرنا شروع کیا۔ جس نے پاؤں پر ہاتھ رکھے وہ کہتا ہاتھی تو ایک ستون کی مثال تھا۔ جس نے دانت ملاحظہ کیے وہ بولا ہاتھی تو ایک لٹھ کی طرح ہوتا ہے۔ جس نے کان پکڑے اس نے کمبل سے تشبیہ دی۔ ان اندھوں نے اپنی دانست کے مطابق درست ہی کہا تھا، کیونکہ ہر ایک نے ایک بات کہہ ڈالی، مگر غلطی یہ ہوئی کہ اندھوں نے جس چیز پر ہاتھ رکھا اسے ہی مکمل ہاتھی سمجھ لیا، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ اسی طرح نجومی اور طبیعی کی نظر بھی آقا پر نہیں غلاموں پر گئی، اور اسی کے تصرف و اختیار پر اتنے حیران و ششدر ہوئے کہ اسے ہی حقیقی بادشاہ تسلیم کر بیٹھے، حالانکہ وہ سخت مغالطے میں گرے ہوئے ہیں۔ اور جب کبھی کسی کو توفیق الہی سے غور و فکر کی نعمت نصیب ہوتی ہے تو ان نقائص سے آگاہ ہونے کے بعد ان کے آقا کی طرف راہ بصیرت کھل جاتی ہے اور پکار اٹھتا ہے، یہ چیز تو کسی اور بلند تر مختار کے زیر حکم ہے جو دوسروں کے زیر فرمان ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر حق تعالیٰ کا پرستار برملا اعلان کرتا ہے، بے شک میں چھپ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ انعام۔ فصل سیارے، بروج اور عرش اعظم۔ سیارے اور ان کے خواص و طبع، بروج اور آسمان 12 اقسام پر مشتمل ہیں، اور ان سب سے برتر عرش اعظم ہے۔ ان تمام کی مشترکہ مثال ایک ایسے بادشاہ کی سی ہے جس کے لیے ایک ایوان شاہی مختص ہو اور اس کا وزیر اعظم اسی کمرہ میں بیٹھا ہو، اور اس ایوان شاہی کے چاروں طرف غلام گردش ہو جس میں آمد و رفت کے لیے 12 دروازے ہوں، اور ہر ایک دروازے پر وزیر اعظم کی طرف سے اس کا سیکرٹری بیٹھا ہو، اور 7 باڈی گارڈز کا حفاظتی دستہ اپنی سواریوں پر ان کے چاروں طرف گشت کر رہا ہو۔ نیز وزیر اعظم کے سیکرٹریوں کے احکام بھی وصول کرنے پر مامور ہوں، جو اس کے نائبین کو وقتاً فوقتاً اس کی طرف سے موصول ہوں۔ پھر 4 پیادے اس 7 محافظین سے قدرے دوری پر کھڑے کیے گئے ہوں، اور ان کی نظر ہر لمحہ ان محافظوں پر لگی ہوئی ہو، اور جو حکم ان کے لیے اندر سے صادر ہو۔ پھر 4 پیادوں کے ہاتھوں میں کمندیں دی گئی ہوں تاکہ انہیں مناسب وقت پر جیسے ان کے لیے حکم ہو بروئے عمل لائیں۔ بعض کو بادشاہ کی خدمت میں حاضر اور بعض کو نکال باہر کریں، کسی کو خلعت فاخرہ سے نوازیں اور کسی کو عقوبت خانہ میں بند کریں۔ عرش اعظم وہ ایوان خاص ہے جو وزیر اعظم کی نشست گاہ ہے، اور وہ انتہائی مقرب فرشتہ ہے، اور آسمان کواکب اس کی 12 دری ہے۔ 12 بروج وہی 12 دروازے ہیں، اور اس وزیر کے نائب فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کا مرتبہ اس مقرب بارگاہ کے فرشتہ سے کم ہے۔ پھر ان فرشتوں میں ہر ایک کو کسی کام پر لگا رکھا ہے۔ 7 ستارے وہ 7 سوار ہیں جو محافظین کی طرح دروازوں کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور ہر ایک دروازے سے انہیں کوئی نہ کوئی حکم دیا جاتا ہے، جنہیں عناصر اربع سے موسوم کیا گیا ہے، یعنی ہوا، پانی،
आग और मट्टी 4 प्यादों की मानिंद हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारी से सरमुंह इधर उधर ना हो सके, और तबाह अरबा यानी गर्मी, सर्दी, खुश्की और तरी उनकी मिसाल 4 कमंदों की सी है जो इन प्यादों के हाथ में है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसी कैफियत से दो चार हो जाए कि वो दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करने पर आमादा है और उस पर गम और हुज़न तसल्लुत हो चुका है, दुनियावी नेमतों से उसकी रग़बत और दिलचस्पी नहीं रही, उसे सिर्फ अपनी आफियत का गम घेरे हुए है, तो तबीब कहते हैं कि ये अलील है और इस बीमारी का नाम माली खौलिया है और इसका इलाज अफ्तेमून का जोशांदा है। तभी कहेगा कि इस बीमारी का सबब खुश्की है जो तबीयत में नमूदार हुई और इसके दिमाग पर गालिब आ गई, और खुश्की का बायस मौसम सरमा की खुश्क तरीन हवा है। बस जब तक बादे बहारी नहीं चलेगी, हवा में नमी पैदा नहीं होगी और ये बीमार अच्छा नहीं होगा। नुजूमी कहेगा इसे कुछ भी नहीं, ये तो महज वहम का शिकार है और इसका सबब यह है कि इस पर अतारत का असर नुमाया है और अतारत ने मरीख से मनहूसियत का असर कबूल कर लिया है, इसलिए इसे वहम पैदा हुआ है। इसलिए जब तक अतारत सादीन के बुर्जों या तसलीस में दाखिल नहीं होगा, उस वक्त ये बीमार अच्छा नहीं हो सकता। कहने की हद तक सभी ने तबीब, तबीई और नजूमी वगैरह सभी ने दुरुस्त कहा, क्योंकि बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है जो उसकी राह से बहका और वो खूब जानता है जिसने राह पाई। लेकिन ये बारगाह रब्बिल आलमीन से इस शख्स की सादत और नेक बख्ती का जो हुक्म नाफिज हुआ वो कुछ ऐसे था। वो 2 नकीब जो अपने फन में स्पेशलिस्ट हैं, जिन्हें अतारत और मुरीख कहा जाता है, इस मकसद के लिए भेजे गए ताकि ईवान शाही के प्यादों में से एक के पास जाएं, जिसे हवा कहते हैं, ताकि वो अपने फन खुश्की की कमंद फेंके, ताकि इस शख्स के दिमाग में खुश्की को पैवस्त करे और लज्जात दुनीवी से इसका दिल उचाट कर दे और गमो खुज़्न और खौफ के ताजियानों से ख्वाहिश व तलब की डोरी से बांधकर हक की कचहरी में हासिल करे। और ये फार्मूला ना इल्म तिब में, ना तबीयो नजूम के माहरीन के हाशिया ख्याल में है, बल्कि ये उलूम नबूवत और रिसालत के समंदर से हवैदा होता है। यानी ये अजीब तरीन नुकात अलूम नबूवत के फैजान से आरास्ता उलमा से ही मालूम होते हैं, जो मुमलिकत इलाहिया की जुमला अतराफ व इकनाफ में तमाम आमलीन व मुहाफिजीन को मुहित है, जिसे हर एक की खूब जान पहचान है और हर एक आमिल जानता पहचानता है कि वो किस किस काम के लिए मामूर है और किसके अहकाम का महकूम है और किस चीज की बजावरी के लिए महवे हरकत है और मखलूक को कहां से लाया जा सकता है और तब्दीलो तगय्युर की कहां कहां जरूरत है। लिहाजा जिसने जो कुछ भी कहा दुरुस्त ही कहा, लेकिन शाही मुमलिकत के राज पोशीदा और इसके तमाम शाह सवारों की किसी को खबर तक नहीं। तमसील, दहकान और सुल्तान। इस मजमून को यूं भी समझा जा सकता है कि एक दहकान एक सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ। उसने दरबारी जाहो हशमत, शानो शौकत, हुस्नो जमाल, आराइशो जिबाइश और सिपाह लश्कर को देखा। फिर किसी जर्क बर्क लिबास में मलबूस गुलाम पर नजर पड़ी जो शाही दरबार में मौजूद था। दहकान उसे देखते ही वापस पलटा और पुकारने लगा, मैंने बादशाह को देखा है। उसका यह कहना गलत नहीं था और उसके दरबार की शानो शौकत का इजहार भी बिल्कुल दुरुस्त था, ताहम हकीकत तो इसके बरअक्स थी, इसलिए कि बिलाशुबा वो शाही दरबार ही था, लेकिन गुलाम तो बादशाह नहीं था जिसे उसने बादशाह गुमान कर लिया था। यूं ही अल्लाह ताला मुसाइब अलाम, इब्तिलाओ आजमाइश, खौफ व खतर, हुज़्न व मलाल के बायस अपनी मखलूक को अपने हुजूर हाजिरी की दावत देता है और इरशाद फरमाता है, ये बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं, बल्कि ये तो हमारी बेपाया इनायत व अल्ताफ की कमंदे हैं, जिसके जरिए हम अपने प्यारों को अपनी बारगाह में हुजूरी का शर्फ अता फरमाते हैं। बेशक इब्तिलाओ आजमाइश को अंबिया पर मुकर्रर किया, फिर औलिया पर, फिर उनके बाद दर्जा बदर्जा जो उनकी मिस्ल हैं, यानी आबिदीन व जाहिदीन, बचश्मे बीमारां, दराली शान मुनकरीद के अली शान आनमांद। मेरे इन खास और मुकर्रब बंदों को बीमार आंखों से मत देखो,
کہ ہمارے ہیں۔ میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت تک نہ کی۔ ایسے ہی خواص کے لیے ہے۔ اس کی بارگاہ سے محبوبیت کا یہ سب سے بڑا تمغہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کو مرحمت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پہلی مثال جس میں بادشاہ کا ذکر ہوا انسان کے اپنے جسم میں ہی پائی جاتی ہے، اور جس میں بیماری کا ذکر ہوا یہ بھی انسان کی جسمانی بادشاہی سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن یہ وہ کیا، بس یہی کہ معرفت نفس معرفت ذات کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اسے اول عنوان قرار دیا اور اس پر مناسب حد تک گفتگو کی۔ فصل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی معرفت و شناخت۔ میرے عزیز، اتنی تفصیلی گفتگو کے بعد اب ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے معنی و معارف سے آگاہی حاصل کریں۔ یہ مختصر سے 4 کلمے معرفت الہیہ پر جامع ہیں۔ جب تو نے اپنی پاکیزگی سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کو پہچان لیا تو یقین کیجئے کہ تو سبحان اللہ کے معنی سے روح شناس ہو گیا۔ نیز جب تو نے اپنی بادشاہی سے اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی کی تفصیل حاصل کر لی کہ جملہ اسباب و علل اور وسائل اس کے لیے ایسے ہی مسخر ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم، تو گویا تم الحمدللہ کے معنی سے واقف ہو گئے۔ اس ذات وحدہ لا شریک کے سوا کوئی اور منعم حقیقی نہیں، بس وہی لائق حمد و ثنا اور قابل شکر ہے۔ اور جب تو نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی بھی شخص اس کے سوا اپنی طرف سے کسی بھی قسم کا حکم نافذ نہیں کر سکتا، تو گویا کہ تو نے لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھ لیے۔ ان 3 کلمات کے معنی سے واقفیت کے بعد ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ معلوم کریں اللہ اکبر کے کیا معنی ہے۔ ہاں، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لے کہ اب تک باری تعالیٰ کے متعلق جتنی بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں حقیقتاً وہ سبھی لا شائع کی کیفیت سے آگے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بزرگ و برتر ہے، اتنا عظیم کہ جملہ مخلوق کے وہم و گمان اور قیاس میں بھی نہیں سما سکتا۔ نیز بزرگ و برتر کا یہ بھی مفہوم نہیں کہ اسے کسی اور کے مقابلے میں بزرگ و برتر کہا گیا ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس عظیم ترین ذات والا صفات کے سامنے کسی بھی دوسری شے کا وجود تک نہیں جس سے بطور موازنہ اسے بزرگ ترین ٹھہرائیں، اس لیے کہ جملہ موجودات تو اسی کے انوار و تجلیات کا ظہور ہے۔ آفتاب کے نور کو آفتاب سے الگ تو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ یوں کہ کوئی دیوانہ کہنے لگے آفتاب اپنے نور سے برتر ہے۔ اللہ اکبر کے یہی معنی ہے کہ وہ اتنا عظیم تر ہے کہ انسان کے وہم و گمان اور عقل و قیاس سے مبرہ و پاک ہے، لہٰذا کوئی اسے پہچانے تو کیسے؟ معاذ اللہ، حق تعالیٰ کی تقدیس و تنزیہ کو کسی انسان کی پاکیزگی سے مثال دیں، اس لیے کہ وہ جملہ مخلوقات و موجودات سے بلند و بالا ہے اور ہر طرح کی مشابہت سے منزہ و مبرہ ہے، تو پھر یہ گوشت کا لوتھڑا یعنی انسان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور اس سے بھی پناہ با خدا کے انسان کی بادشاہی کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے جو اسے اپنے وجود پر حاصل ہے۔ نیز صفات خداوندی مثلا علم و قدرت انسان کی صفات سے مشابہت رکھتی ہیں، بالکل درست نہیں۔ ہاں، البتہ ان مثالوں کو رقم کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کی محدود اور حقیر سی قوت عقل کے مطابق جمال خداوندی کے متعلق قدرے کچھ تو معلوم ہو سکے، اور اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا ہم سے دریافت کرنے لگے کہ حکمرانی اور سلطانی کی لذت کیا ہے، تو جواباً اسے یوں کہیں گے جیسے گیند بلہ، اور آج کل کی اصطلاح میں ہاکی اور کرکٹ کھیلنے سے مزہ اٹھایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس بچے کو تو اس کھیل کود کی لذت کے علاوہ کسی اور لذت سے آشنائی ہی نہیں، اور جو بات اس کے دل و دماغ میں ہے ہی نہیں اس کے متعلق وہ وہم و گمان یا عقل و قیاس سے کیسے کام لے سکتا ہے؟ وہ تو اسے ہی حرف آخر تصور کرے گا جس سے اس کی آنکھیں لذت آشنا ہو چکی ہیں، اور ظاہر ہے کہ سلطنت کی لذت کو ہاکی کرکٹ کی لذت سے کوئی نسبت ہی نہیں، باوجود اس کے لذت کا اطلاق ہر دو پر ہو رہا ہے۔ بس من وجہ نام کی مطابقت ہر دو پر یکساں ہے، اور بچے کو سمجھانے کے لیے یہی مثال کافی ہے
لہٰذا ابواب مذکورہ میں دی گئی مثالوں کو ایسے ہی سمجھیے۔ بس ذات حق تعالیٰ کو حقیقتاً ذات حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا۔ فصل سعادت ابدی کی معرفت۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ معرفت خداوندی کی تفصیل کافی طویل ہے اور اس مختصر سی کتاب میں بے تمامہ بیان کرنا کار دارد۔ تاہم جو کچھ مذکور ہوا وہ اس مقصد کے لیے کفایت کرے گا کہ جو کچھ مطلوب ہو وہ اسی تحریر میں تلاش کریں۔ انسان کی سعادت عظمیٰ اسی میں ہے کہ وہ معرفت حق تعالیٰ کے لیے مصروف عبادت رہے، اس لیے کہ اس کی فیروز بختی اسی معرفت میں ہی ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ تاہم بندگی اور عبادت بھی ذریعہ سعادت ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب انسان موت کی وادی میں پہنچے گا تو اسے صرف اور صرف حق تعالیٰ ہی سے سروکار ہوگا، جیسے کہ ارشاد ہے الیہ المرجع والمصیر۔ جسے کسی ہاں قیام مقصود ہو تو اس کی سعادت و نیک بختی یہی ہے کہ وہ اسے اپنا دوست سمجھے۔ جیسے جیسے دوستی میں بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا مقرب بنتا جائے گا اور اسی مقدار کے مطابق وہ سعادت سے بہرہ مند ہوگا، اس لیے کہ سکون قلب اور راحت جان تو دیدار محبوب ہی سے زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت تک کسی دل پر غلبہ نہیں پا سکتی جب تک حق تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو، اور یہ معرفت اس وقت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اسے کثرت سے یاد نہ کرے۔ اس لیے کہ جب کوئی کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اس کا ذکر بکثرت کرتا ہے، بھائی نہیں جب کوئی اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے تو وہ اولیاء اللہ میں داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی اور ارشاد ہوا یعنی میں تمہارا چارہ ساز ہوں، تو مجھ سے ہی اپنا کام رکھ، لہٰذا تم لمحہ بھر کے لیے بھی میرے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ اور ذکر کا دل پر اس وقت غلبہ ہوتا ہے جب عبادات میں ہمیشگی ہوتی ہے اور اس سے دم بھر کی بھی فراغت نہ ہو، اور عبادت میں سستی و فراغت اسی وقت ہوتی ہے جب خواہشات نفسانیہ غالب آ جاتی ہیں، اور پھر عبادت بکثرت اس وقت ہوگی جب خواہشات نفسانیہ کی آلودگی سے کنارہ کشی ہوگی، پھر خواہشات نفسانیہ سے اس وقت جان چھڑائی جا سکتی ہے جب گناہوں سے ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ گویا کہ گناہوں سے کنارہ کشی ہی دل کی راحت و فراغت سے عبارت ہے، نیز طاعت و عبادت کے بجا لانے سے ہی دل پر ذکر کا غلبہ ہو سکتا ہے، اور یہی دونوں اسباب محبت اور تخم سعادت ہیں، اور عبادت باعث فلاح و نجات ہے، کیونکہ پروردگار عالم از خود فرماتا ہے بے شک وہ ایماندار کامیاب ہوئے جنہوں نے نہایت عاجزی سے نماز ادا کی۔ سورہ المومنون۔ نیز فرماتا ہے بے شک وہ مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ نیز ہر عمل کو عبادت کا نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اعمال میں سے بعض عبادات میں شامل ہیں اور بعض نہیں۔ پھر جملہ خواہشات کا چھوڑنا بھی ممکن نہیں بلکہ ناجائز ہے، اس لیے کہ کھانا کھانا لازمی ہے، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو موت وارد ہوگی، اور مباشرت کو ترک کر دیں تو نسل انسانی کی افزائش رک جائے گی، حالانکہ ان دونوں کا تعلق خواہشات ہی سے ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ بعض خواہشات کا ترک کرنا عبادت ہے اور بعض کا بروئے کار لانا عبادت ہے، لہٰذا ان کے درمیان حد فصل کا جاننا ضروری ہے جو ان دونوں کے درمیان امتیاز کر سکے، اور یہ حدود کیفیتوں سے خالی نہیں، وہ اس طرح کی یا تو انسان از خود اپنی عقل اور ذاتی اجتہاد کو بروئے کار لاتے ہوئے اس حد کا تعین کرے گا، یا کسی صاحب علم سے اس کی حقیقت سے دریافت کرے گا، اور بعید از قیاس بلکہ محال ہے کہ اسے شتر بے مخاط چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ خواہشات نفسانیہ جو اس پر ہمیشہ مسلط رہتی ہیں اور اسے صراط مستقیم سے بھٹکا دے گی، پھر اسے یہ راہ نظر تک نہیں آئے گی، لہٰذا اسے اسی حالت پر نہیں چھوڑا جا سکتا، ورنہ اس کے بھٹک جانے کا خدشہ ہے، کیونکہ جسے اس کا نفس صحیح و درست قرار دے گا وہ اسی پر عمل پیرا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اختیار اس کے سپرد نہ کیا جائے بلکہ کسی اور کے سپرد ہو، اور اس سے مراد یہ نہیں کہ ایرا وغیرہ نتھو خیرہ ہو، بلکہ ایسا شخص ہو جو سب سے زیادہ صاحب بصیرت و فراست، دانشمند، دانا ہو،
اور یہ مرتبہ صرف اور صرف انبیاء و مرسلین ہی کو حاصل ہے۔ بس ان کے شریعت کی پیروی، ان کے حکام کی بجا آوری اور ان کے ارشادات کی پابندی سے ہی راہ سعادت میسر ہو سکتی ہے۔ نیز عبادت و بندگی کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو بھی کوئی شرعی حدود و قیود کو اپنی مرضی کے تابع بنا لیتا ہے یا ترک کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جس شخص نے حدود الہی کو توڑا، بس ضرور اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ سورہ الطلاق۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔